السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل EMHI کو نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بازو کے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ آپ جتنا بھی اس میں سنیں گے اور دوسروں تک سنانا ایک الگ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ، آپ کے پاس جو بھی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک قرآن کی آیت ہی، چھوٹی سی چھوٹی آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث کیوں نہ ہو، اگر آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ تو اس ارادے سے آپ تک جو بھی بات پہنچتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے وجہ جو عریانی ننگے ناچنے والے گانے والوں کی ہر چیز آپ شیئر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے نیوز ہوتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں، اسے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ جب قرآن حدیث کے بارے میں آتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کو اوپن کرنا بھی ہمارے لیے وقت نہیں رہتا، اور دوسروں تک شیئر کرنے کی دوسری بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی کہتے ہیں، جو بھی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ہم جس مہینے میں ہیں یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسا رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہوتے ہیں، جیسا ذوالحج مہینے کے پہلے 10 دن افضل ہوتے ہیں، اور اسی طرح محرم کے پہلے 10 دن بھی افضل ہوتے ہیں۔ اس کے دن رات دونوں فضیلت رکھتے ہیں اپنے اپنے جگہ، اور اس میں خاص کر ایک عمل ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال واحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال يا رسول الله أرأيت صوم عاشوراء؟ قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة. عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم عاشوراء احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ، جس سال ہم ہیں یہ سال، اس سال میں ہونے والے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں عاشوراء کے دن، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے اتنا فضیلت ایک دن میں ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہود روزے رکھے ہیں محرم 10 کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے آباء و اجداد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس زمانے میں جو بھی تھے، ان کو فرعون کے شر سے دریائے نیل چاک کر کے، دریائے نیل کے پانی کو ہٹا کے ان لوگوں کا آگے بچا دیا۔ جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے سمجھ کر فرعون اور اس کی لشکر جب اندر آئے تو اسی پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی پانی کو جوڑ کر دوبارہ اس کو غارت کر دیا۔ تو ہمارے اوپر ظلم ستم توڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالی آج ہی کے دن میں ختم کیا تھا اور ہم کو حفاظت فرمایا تھا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، اسی کے تحت ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے بھی زیادہ، موسیٰ علیہ السلام پر آپ سے بھی زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات کو مانیں، ان کے سنت پر عمل کریں، اس لیے تمام مسلمان عاشوراء کے دن روزہ رکھیں۔ یہ فرض کے طور پر مانا جاتا تھا شروع زمانے میں، جب تک
رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو اس کو سنت کر دیا گیا۔ یہ ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کی گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی تلافی چاہنے والا ہو، اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا ہو، اس کے دل میں تڑپ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے ہر طرح کی گناہ ہو گئے ہیں، میں اپنے گناہوں کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بندہ ضرور اس کو رکھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہنے لگے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ دوسرے قوم کے مشابہت جیسا وہ کرتے ویسا ہی کرتا ہے تو وہ ان میں سے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مخالفت، یعنی یہودی وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے، کیا فرق ہوا؟ تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے 10واں روزہ محرم کا رکھنا ہے، اس سے 1 دن پہلا یعنی 9 محرم کے، چاند کے 9 محرم کو روزہ رکھو، 10 کو روزہ رکھو، یا 9 کو نہیں ہوا کیا 10 کو روزہ رکھو، 10 کے بعد آنے والے 11 کو روزہ رکھو، یعنی 1 دن آگے ملاؤ یا 1 دن بعد میں ملاؤ، یعنی 2 روزے رکھو۔ ٹھیک، اب لوگوں کا سوال یہ ہے کہ 2 روزے رکھ دینا، 2 روزوں کو بھی یہ فضیلت ہے کیا؟ کہ تو نہیں، 1 روزے کو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم کیے ہیں تو اس کو الگ سنت کا ثواب الگ مل جائے گا، اور روزے کا ثواب ضرور مل جائے گا، روزے کا ثواب الگ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر چلنے کی وجہ سے سنت کا ثواب بھی الگ سے مل جائے گا۔ اب یہ روزہ سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو یہ روزہ سنت ہے، یہ روزہ سنت ہے۔ تمام نبیوں کے زمانے میں اس روزے کو محرم 10 تاریخ کو باقاعدہ روزہ رکھا جاتا تھا، تمام نبیوں کے زمانے میں، یہ آج کے کل کے دن کی بات نہیں۔ رمضان المبارک مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر انعام کے طور پر دیا گیا۔ محرم کا روزہ پرانے نبیوں کا روزہ ہے، یہ اس تحت سے تمام نبیوں کا سنت بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتقاد کے ساتھ، کوئی بندہ عقیدت کے ساتھ اس روزے کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل ثواب دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بنایا تھا، اور اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام الگ الگ جگہ اترے تھے، ان دونوں کو اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو ملایا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر زیادہ زور شور کرنے، زیادہ ان کو ستانے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، جب نوح علیہ السلام بددعا کیے تھے اس قوم پر، تو ان کی قوم جب تباہ ہونے لگی تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جب ایک کشتی میں چڑھ کر بیٹھ گئے تو وہ کشتی ایسے ہی جاتی گئی، جب جودی پہاڑ میں ٹکر لگا کر کھڑ کر وہ لوگ جب اترے کشتی سے تو وہ بھی محرم کا 10 تاریخ تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی میں چڑھنے کی تو کہہ دیا، یہ کشتی کہاں جاتی ہے، جدھر بھی دیکھتے پانی 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 پانی، یہ کشتی کہاں جاتی، کہاں رکے گی، کیا بھی ان لوگوں نہیں معلوم، یعنی ان کو جان بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ محرم کے 10ویں تاریخ کو۔ اور اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا کہ تم ابراہیم جو میرے خلیل ہیں اس کے لیے گلزار بن جاؤ، یعنی باغ بن جاؤ، ایک پارک بن جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے کے بعد ایسے آئے جیسا کہ پارک میں گھوم کر ایک بندہ جیسا باہر آتا، صاف و شفاف، کسی طرح کے پریشانی نہیں سے، ان کے بدن میں کوئی دھول بھی نہیں تھا، ایک نکل کے باہر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بچانا اور ان کو صحیح سالم باہر لانا، یہ کام بھی اسی محرم کے 10ویں تاریخ میں ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر مارنے کا فیصلہ کر کے ایک کنویں میں ڈھکل دیتے ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ محرم کی اسی 10ویں تاریخ کو اس کنویں سے نکال کر دوسرے کچھ لوگوں کی سپرد کرتا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ماننے والوں کا ہر طرح کی تکلیفیں دے رہا تھا،
تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بھاگ کے آگے تھے، پیچھے بھگانے والے فرعون ان کے لشکر سامنے آ کر دیکھے تو دریا آڑ میں آ گئی۔ تمام لوگ کہنے لگے موسیٰ تجھے بھروسہ کر کے آئے تھے، تو ایسا اٹکا دیا، سامنے دریا ہے، پیچھے دریا جیسا لشکر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہوا ڈرو نہیں، تم اپنی چھڑی اس دریا پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام شکنے لگے، کوئی شکنے کی بات نہیں، تم یقیناً مارو۔ جب مارے تو 12 راستے کھلے، 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، ہر ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے نکل کر جب پار کا دریا کے درمیان گئے تھے تو فرعون کہنے لگا جب وہ لوگ درمیان میں ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے، وہ لوگ نکلتے نکلتے ہم بھی ان کے ساتھ پار ہو جائیں گے، سمجھ کے نکلا۔ یہ لوگ انٹر ہوتے وقت، اندر داخل ہوتے وقت یہ لوگ درمیان میں تھے، جب یہ لوگ پار کر گئے تو یہ لوگ جو فرعون کا لشکر تھا وہ دریا کے درمیان میں آ گیا تھا، بیچ میں آ گیا تھا۔ تو بیچ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دریا کو ملا دیا تو فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اسی محرم کے 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی اس محرم کے 10ویں تاریخ کو۔ تو ان تمام فضیلتیں اس محرم کے 10ویں تاریخ میں، اور کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ محرم کے 10ویں تاریخ ہی کو قیامت بھی آئے گی، محرم کے عاشورہ ہی کو قیامت بھی آئے گی۔ تو اتنی فضیلتیں محرم 10ویں تاریخ میں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا افضل دن ہے۔ اس دن میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہاتھ کھول کر خرچہ کرو۔ جو بندہ اس دن میں ہاتھ کھول کر خرچہ کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی اگلے آنے والے پورے سال میں مکمل برکت ہی برکت دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس دن میں ہاتھ کھول کر خرچہ کرو، سب کے لیے دعا چاہو، سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے اچھا ہی چاہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور تمہاری اچھائی چاہنے والے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بنائے گا۔ بھولے بغیر محرم 10 تاریخ چاند کے 10 کو روزہ رکھنا، اس سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد کو ملا لینا، ضرور روزہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک سال کی گناہ کو معاف کرتا ہے۔ جو بندہ سچا مومن ہے اس کو یہ بات ایسی لگے گی جیسا کہ کوئی آفر لگا ہے، فوراً اس کو کیچ کر لے گا۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے اندر جذبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی پکڑ نہیں ہے اسلام کا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔